السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس جب رات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، گویا کہہ رہے ہو کیا یہ میرا رب ہے، اور استہجابیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، گویا لوگوں کو چونکانے کے لیے ایسا کہا ہو میں اس کو اپنا خدا کیسے مان لوں۔ یہ قوم جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے ستارہ پرست بھی تھی، بت پرست بھی تھی اور شاہ پرست بھی تھی۔ تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کا عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کے کھنڈر رات بھی اب دریافت ہو چکے ہیں۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے، وہاں سے حجاز گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا، جبکہ اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں آباد کیا۔ اس وقت عراق میں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے۔ وہ لوگ بت پرستی اور ستارہ پرستی کے ساتھ ساتھ نمرود کی پرستش بھی کرتے تھے، جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ مکالمہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں کہ جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے متبادر ہوتا ہے کہ شاید ابھی آپ علیہ السلام کا اپنی ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں پہلوؤں پر غور و فکر کے بعد جو رائے بنتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم پر حاجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریجی انداز اختیار کیا تھا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برائت کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔